کی ایک چھوٹی سی ربائی سے مولانا کو دعوت گفتار دوں گا کہ تو مظہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، اور گر حسابم رات و بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ جناب مولانا مدنی میاں صاحب۔ الفاتحہ الی حضرت روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والله ورسوله وحق يرضوه إن كانوا مؤمنين، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده، أيدنا بأحمده، أرسله مبشرا أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترغب أن تصلي عليه۔ بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے، یہ واقعہ ہے، لباس بشر بھی دھوکہ ہے۔ یہ واقعہ ہے، لباس بشر بھی دھوکہ ہے، یہ معجزہ ہے، لباس بشر میں رہتے ہیں۔ یہ معجزہ ہے، لباس بشر میں رہتے ہیں، یہ معجزہ ہے۔ مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ بارگاہ رسالت و آل رسالت میں درود شریف کا نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترغب ان تصلی علیہ۔ ایک بار اور حدیث صلاۃ پیش فرما دیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ ایک بار اور نذران درود شریف پیش فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترغب ان تصلی علیہ۔ میرے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے
اس کا حاصل ہے کہ حب رسول ہی روح ایمان ہے. مگر وقت کی تنگ دامانی کا مجھے احساس ہے. توقع تھی کہ شاید میں 6:30 بجے سے آپ کو مخاطب کروں، مگر 7:30 کے اوپر گھڑی جا رہی ہے اور کچھ تھوڑی دیر کے بعد پھر مغرب کا بھی وقت شروع ہو جائے گا. تو چند منٹ جو مجھے وقت ملا ہے اس میں کچھ بنیادی باتیں عرض کر کے میں آپ سے رخصت چاہوں گا. تفصیل پھر کسی موقع پر انشاءاللہ. یہ بات بالکل سامنے کی ہے کہ اسلامی عقائد میں سب سے بڑا عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے. بنیادی اسی پر عقیدہ توحید پر ایمان لانا نہایت ہی بنیادی چیز. مگر یہ بھی بات سمجھی بوجھی ہے کہ کسی چیز پر ایمان لایا ہی نہیں جا سکتا جب تک اس کا علم نہ ہو. جس کو آپ جانیں گے ہی نہیں مانیں گے کیسے؟ تو اب علم توحید کا علم اگر آپ کو نہ ہو تو اس پر ایمان کی کوئی شکل عقلاً ممکن ہی نہیں. پہلے علم پھر ایمان. مگر علم کے لیے ذریعہ علم چاہیے. وہ کون سا ذریعہ ہے جس نے علم دیا؟ تو پہلے ذریعہ علم، اس سے ملے گا علم، پھر اس کے بعد ملے گا ایمان. تو خدا کو ایک ماننے کے جو علم کے ذرائع ہیں، سامنے دو ذریعے اور دونوں کے الگ الگ نتیجے. ایک ذریعہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی عقل سے جانیں کہ ساری کائنات کا بنانے والا ایک ہی. اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ کی عقل سلامتی کے ساتھ غور کریں تو عقل انسانی اس بات کو سمجھانے کے لیے کافی ہے. تو عقل کے ذریعہ، ادراک کے ذریعہ آپ علم حاصل کریں اور علم حاصل کر کے اسے مانیں. اور دوسرا ذریعہ کیا ہے کہ آپ نبی کے ذریعہ توحید کا علم حاصل کریں. دو ذریعہ، عقل کے ذریعہ یا اس عہد کے نبی کے ذریعہ. دو ہی ذریعہ. فرق کیا ہوگا کہ جب آپ عقل کے ذریعہ خدا کو ایک مانیں گے تو آپ کا نام ہوگا موحد. آپ کو کہا جائے گا کہ آپ موحد ہیں. جنہوں نے عقل کے ذریعہ ایک مانا، ابھی اس بحث میں جائیے نہیں کہ صحیح مانا غلط مانا کیسے مانا، وہ ایک الگ چیز ہے. یہ مان کے چلیے کہ صحیح مانا، ایک مانا، تو وہ کہے جائیں گے موحد. اور جو نبی کے کہنے سے مانے گا اسے کہا جائے گا مومن.